پھر اس میں ایک چیز بھی ہے بیلنس کرنے کے لیے، میں یہ بھی کہتا ہوں کہ شادی کے بعد بعض لوگوں نے ماں کے یہ حقوق سنے ہوتے ہیں نا، تو ماں کے کہنے پہ بیوی پہ ظلم نہ شروع کر دو، یہ غلط ہو جائے گا. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ کی اماں آپ کی بیوی پہ ظلم کر رہی ہے، جو کہ بہت سی امائیں کر رہی ہوتی ہیں، اماں تو آپ کی اماں ہے نا، اس کی اماں تھوڑی ہے وہ. تو بعض لوگ کہتے ہیں میری اماں اتنی اچھی، اس نے مجھے بچپن میں پالا، روٹیاں پکا پکا کے کھلاتی رہی ہے، بھوکا ہوتا ہوں تو یہ پوچھتی ہے، تو میری اماں چونکہ بہت اچھی ہے لہذا وہ غلط ہو ہی نہیں سکتی، تو لہذا جو سلوک میری بیوی کے ساتھ کریں مجھے قبول ہے. نا 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 نا، آپ کی اماں ہے تو آپ نے اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے. اپنی بیوی کے ساتھ یہ دیکھنا ہے کہ اماں ٹھیک کر رہی ہیں کہ غلط کر رہی ہیں. غلط کر رہی ہیں تو اماں کو ملامت نہیں کرنی ہے، بدتمیزی نہیں کرنی، کیونکہ آپ کے احسان، آپ پر بہت احسانات ہیں نا. پھر اس کا کوئی تلافی کرنی ہے کہ یار کس طریقے سے میں اس کو مینیج کروں. اماں کو تو میں چھوڑ نہیں سکتا کسی قیمت پہ، صحیح ہے نا، اماں سے میں لڑ بھی نہیں سکتا. کوئی تمیز سے کوئی ایسا بیچ کا راستہ اختیار کرو کہ بیگم پہ ظلم بھی نہ ہو اور اماں بھی کیا ہو جائیں، اماں سے معاملہ بھی ٹھیک ہو جائے. تو یا تو محبت سے سمجھانے کی کوشش کرو، جو کہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگی، اس میں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اماں کو سمجھاؤ اور اماں، بہو کے معاملے میں اماں کی سمجھ میں بات آ جائے، یہ نہیں ہوتا. اس کا طریقہ یہی ہے، الگ رکھو یار. اس زمانے میں کیا کرو تاکہ یہ ٹینشن ہی نہ ہو. بہت بڑے مسائل ہیں آج کل ساتھ رکھنے میں. دیکھو آدمی کو پتہ نہیں ہوتا کہ میری اماں میری بیوی کو کس قسم کے تنہائی میں تانے دے رہی ہے. صحیح ہے نا. ہر آدمی کے دل میں اپنی ماں سے عقیدت ہوتی ہے اور ہونی بھی چاہیے. وہ اپنی ماں کے خلاف اتنی جلدی آمادہ نہیں ہوتا، لیکن اس چکر میں وہ دیکھو بہو کے لیے ساس ہے، وہ ماں نہیں ہے. سب ساسیں بری نہیں ہوتی، بہت سی اچھی بھی ہوتی ہیں، لیکن آپ کو کیا پتا میری والی اچھی ہے کہ بری ہے؟ کیونکہ میں جانتا ہوں عورتیں جو بہویں گھروں میں گئی ہیں نا، نفسیاتی پاگل ہو گئی ہیں، خودکشیاں کر لی ہیں، اماں نے ٹارچر کر کر کے نا اس کا بیڑا غرق کر دیا ہے. شوہر کو نہیں پتا ہوتا کہ ایسے طنز ہو رہے ہوتے ہیں، وہ ذہنی ٹارچر ہو کے پاگل ہو جاتی ہے وہ بالکل. یہ واقعات میں دیکھ کے بتا رہا ہوں، لیکن جب بچے کے سامنے کیس آتا ہے تو اس کی نوعیت بالکل چینج ہوتی ہے. وہ کسی کا باپ بھی فیصلہ نہیں کر سکتا کہ اس میں صحیح کون ہے غلط کون ہے. اور بعض دفعہ بہو کی طرف سے ساس پہ ظلم ہوتا ہے، یہ بھی ہوتا ہے. اماں اچھی بھلی چل رہی ہوتی ہے، بہو ایسے طنز کر کے نا جیسے بڑوں کا کوئی احترام ہی نہیں ہوتا. آج کل کی مارکیٹ میں بہویں احترام کہاں ہے؟ شوہر کا نہیں ہے، اماں کا کہاں ہوگا اس کی. وہ ایسے طنز چل رہے ہوتے ہیں. اماں نے بھی جواب میں کوئی طنزیہ بات کر دی تو شوہر کے سامنے پھر بیوی کے ساتھ رات کو جب تنہائی میں بیٹھا تو اماں کا طنز سامنے آیا، اس کا والا سامنے آیا ہی نہیں. پھر آپ امپائر بن کے تجزیہ کرنے کے لیے بیٹھ گئے کہ میری اماں نے پہل کی تھی، اس نے پہل کی تھی. اتنا پیچیدہ کیس عورتیں بنا دیں گی، آپ کے سر پہ جو بال بچے ہیں وہ بھی ختم. آپ قیامت تک یہ فیصلہ نہیں کر سکو گے اس میں غلط ہے کون. جو زیادہ ایموشنل ہوگا اس کو سمجھو گے یہ صحیح ہے، زیادہ رو رو کے سنائے گا آپ کو گئی اس پہ ظلم ہوا ہے. تو اس لیے میں تو یہی کہتا ہوں خدا کے بندو، اکیلے رہنے کے بھی نقصانات ہیں، اتنے نہیں ہیں جتنے آج کل ساتھ رہنے. میں نے اپنے بیٹوں کو کہا ہے اور پرسوں اپنے گھر والوں کو پھر کہا ہے، یہ کم بخت بالغ ہوں گے نا، کم بخت برائی میں نہیں کہہ رہا، ان مسٹنڈوں کو بتا دو کہ بہو اس گھر میں نہیں آئے گی. ان کو میں نے پہلے بول دیا، اپنے گھر والوں کو بھی میں نے ٹائٹ کر دیا. پرسوں میں نے گھر والوں کو بولا، ابھی تو بچے ہیں خیر بڑے نہیں ہوئے تو ہو جائیں گے نا، آج نہیں تو کل انشاءاللہ بڑے ہو جائیں گے. میں نے کہا یہ ابھی سے دماغ بنا رہا ہوں، یہ خوش فہمی میں نہ رہنا کہ میں بہو اس گھر میں لا لے دوں گا. نا 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 نا، ہم کیا ساری زندگی یہ مسئلے بیٹھ کے سلجھاتے رہیں گے، یہ نہیں ہوگا. بہو یہ بیٹے جب بالغ ہوں گے یہ میرے بیان سنیں گے، ابھی سے ہی سن رہے ہیں، کہیں گے ابا آپ نے اتنی شادیاں کی اور آپ جلدی شادی کی ترغیب دیتے ہو. تو میرا بیٹا کہے گا سب سے زیادہ میں آپ کی اس ترغیب سے متاثر ہوا ہوں. مجھے پتا ہے وہ کل کہنے والا ہے. تو میں کہوں گا بیٹا پورا بیان آپ نے نہیں سنا، پورا یہ ہے کہ اپنے خرچے پہ، ٹھیک ہے نا. آپ اپنے لیے الگ گھر کا انتظام کرو، کرائے کا ہو بے شک کوئی حرج نہیں ہے، 2 کمروں کا ہو. لڑکی والوں کو دکھا دینا بھائی وہ 1 کمرے پہ راضی ہوں، 2 کمروں پہ راضی ہوں. جتنے بڑے گھر کا انتظام کرو گے اتنے ہی بڑے گھر کی لڑکی آپ کو کیا خیال ہے ملے گی. تو جہاں آپ بولو گے میں نکاح کا پیغام انشاءاللہ وہاں بھیج دوں. انتظام کس نے کرنا ہے؟ آپ نے کرنا ہے. اور بہو اس گھر میں رخصت ہو کے آئے گی ہی نہیں، کیونکہ اگر آ گئی نا پھر کیا مسئلہ ہوگا.
شروع میں تو 3-4 دن سب ماشاءاللہ مبارکباد ہے، مفتی صاحب سنا ہے آپ کے بیٹے کے، اب اپنی شادیوں سے فارغ ہوئے ہیں تو اب آپ کے بیٹے کی بھی ماشاءاللہ سنا ہے شادی ہو گئی، ماشاءاللہ زبردست، اور کیسی گزر رہی ہے، مفتی صاحب بھی خوش، الحمدللہ بہت اچھی گزری۔ تھوڑے دن بعد کیا ہوتا ہے، گھر جائیں گے، گھر والے کہیں گے سنیے 2 منٹ کی بات کرنی ہے آپ سے، جی یہ جو آپ لائے ہیں نا بہو اس کو میں نے صرف اتنا بول دیا تھا کہ بیٹا روٹی ٹائم پہ کھلا دیا کرو پکا کے اپنے میاں کو، مجھے نہیں۔ اس نے آگے سے کوئی جواب ہی نہیں دیا۔ انسان کا فرض بنتا ہے جواب تو دینا، آئی بات سمجھ میں؟ اور اگر اس نے جواب دے دیا تو اس نے آگے سے فوراً مجھے جواب دے دیا، یہ نہیں کہ سن لے۔ تو اس لیے میں کہتی تھی کہ میں منع کر رہی تھی کہ یہاں شادی نہیں کرنی، اور اگر ان کے مشورے پہ کی مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے۔ مجھے تو وہ فلانی بھی کہہ رہی تھی یہاں نہیں کرنی، فلانی بھی کہہ رہی تھی، یہ ہر گھر میں یہ نیچرل ہے، سمجھ رہے ہو؟ اس کا تعلق اس سے نہیں ہے کہ آپ کی بیوی عالمہ ہے یا دیندار ہے یا لبرل ہے، او بھائی جو بھی ہے، یہ خدا کے لیے اپنی زندگی کو آخرت کے لیے خرچ کرو، ان جھگڑوں میں اپنی زندگی کو برباد، جھگڑے پھر بھی ہوتے ہیں لیکن کم تو کرو نا ان جھگڑوں کو۔ آپ بیل مجھے مار والا معاملہ کیوں کر رہے ہو؟ بہو اپنے گھر میں لانے کا مطلب کیا ہے؟ اپنے گھر میں 2 سینگوں والا آپ بھینسا لے آئے، بھینسے کے اتنے سینگ ہوتے نہیں ہیں، فرض کرنے میں کیا جا رہا ہے تو وہ ٹکرے آپ کو، آپ کے تو پھڈے جو ہے نا اس عمر تک جب بچوں کی شادی ہوتی ہے، میاں بیوی کے جھگڑے اکثر ختم ہو چکے ہوتے ہیں، لڑ کے وہ ٹھنڈے ہو چکے ہوتے ہیں۔ اب بہو گھر میں لے آئے تو اس کا مطلب دوبارہ سے فائٹنگ کا آغاز، دوبارہ سے یار آپ یہی نہیں کاموں کے لیے رہ گئے ہو، تو بچوں کو بولو بھائی ادھر نہیں آئے، یہ حل نہیں ہو سکتا۔ پھر بہویں بھی پوری صحیح تھوڑی ہوتی ہیں، آپ اس کو سمجھاؤ گے وہ اور الٹے طرف چلے گی، وہ اس کا مطلب کچھ اور لے گی، اس کا مطلب وہ سیدھا کون ہوتا ہے یار اس زمانے میں؟ تبلیغ والے سیدھا کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے، ان سے بندے سیدھے نہیں ہو رہے، تو یہ 4 مہینے میں جا کے بھی دوبارہ سٹا شروع کر دیتا ہے۔ میں نے دیکھا ہے بہت سے چرسی گئے ٹھیک ہو کے آئے، پھر 4 مہینے بعد پھر شروع کر دیا انہوں نے۔ تو کون سیدھا کر سکتا ہے کسی کو؟ میاں بیوی کا رشتہ تو اسی پہ چل رہا ہے، دونوں کو ایک دوسرے کی ضرورت ہے، ایک دوسرے کی خامیاں کیا کر رہے ہیں؟ برداشت۔ تو وہ تو مجبوراً برداشت کر رہے ہوتے ہیں یار، جو مرضی ہے۔ مائیں نہیں برداشت کرتی، سسر نہیں برداشت کرتے، ان کے بڑے وسائل ہوتے ہیں، وہ پھر طلاق کی طرف نوبت جاتی۔ تو بیگم مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بار بار تاکید کرتے تھے، کہتے تھے میں جب بالغ ہوا میرے ابا نے گھر الگ انتظام کیا، بولا ادھر آئے گی ادھر نہیں آئے گی بہو۔ ہاں اس میں بعض سائڈ ایفیکٹ ہیں اس کے، جب بالکل اکیلی ہو جاتی ہے، گھر میں رہنے والا کوئی نہیں، اس کے بھی سائڈ ایفیکٹ ہیں، اس کا پھر کوئی حل سوچو۔ لیکن خیر جو اپنی ساسوں کے ساتھ جو بہویں رہ رہی ہیں، اگر وہ اتفاق سے رہ رہی ہیں تو رہتی رہیں، جو ساتھ رہنے کے فائدے ہیں وہ الگ رہنے کے نہیں ہیں۔ اگر نہیں ہو رہی لڑائی تو پھر اس کو تھوڑی بہت ہو رہی ہے، برداشت میں آ رہی ہے تو چلاتے رہیں اس کو، الگ بلا وجہ نہ ہو۔ لیکن عام طور پر ایسا ہوتا نہیں ہے، لڑکیاں دماغی توازن کھو بیٹھتی ہیں یار۔ مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے بیوی غلط ہو نا، وہ ساس پہ ظلم کر رہی ہے تو بھی اس کو الگ کرو، ساس بہو پہ ظلم کر رہی ہے تو بھی بیوی کو الگ کرو، یہ نہ دیکھو کہ اس میں غلطی کس کی ہے۔ بھائی یہ گھر بساؤ نا پہلے، تو غلطی جس کی بھی ہو، اتنی بڑی غلطی نہیں ہے کہ طلاق دلوا دیں یا زبردستی رکھ کے اس کو دماغ اس کا پاگل کرا دیں۔ آج کل برداشت نہیں ہے، پہلے زمانے میں بہو میں برداشت ہوتی تھی، ساسیں سگریٹ سے جلاتی بھی تھی نا تو برداشت ہو جاتا تھا۔ آج کل ڈپریشن کے مریض بن جاتے ہیں 2 منٹ میں۔ خوراکیں فارمی مرغی جو اپنے پاؤں پہ نہیں کھڑی ہو سکتی، وہ کھا کھا کے کیا آدمی ڈپریشن کا مقابلہ کرے گا؟ کچھ نہ دیسی گھی کھا رہا ہے، نہ خوراکیں ہیں، نہ نیند ہے، نہ پھر دنیا کی ٹینشن ہے، آخرت کی فکر ہی نہیں ہے، دنیا کو مسلط کیا ہوا ہے، تو ذرا سی بات پہ انسان ڈپریشن میں جاتا ہے۔ سب سے پہلے ہم نے اپنے دماغ کی حفاظت کرنی ہے، اپنے آپ کو ڈپریشن سے نکالنا ہے، ہنسی خوشی زندگی گزارنے کی کوشش کرنی ہے۔ پھر اللہ کی طرف سے ٹینشنیں آئیں تو وہ تو اس پہ ثواب ملتا ہے۔ بہو گھر میں لا کے رکھ لی، یہ اللہ کی طرف سے ٹینشن نہیں ہے، یہ کس کی طرف سے ہے؟ یہ ٹینشن آپ نے خود پالی۔ اب سسر کو یہ ہوتا ہے میرے تو اتنے بیٹے، تو میری تو ساری بہویں میری خدمت کریں گی، میں تو بیٹیوں کی طرف سمجھتا تھا، اور یہ کیا الگ الگ رہیں گے، تو بیٹا بھی گیا ہاتھ سے اور بیٹی بھی گئی ہاتھ سے۔ یار کوئی بات نہیں یار، جس بیٹے میں غیرت ہوگی وہ الگ رہ کے بھی تم سے روز ملے گا، تمہیں روز پوچھے گا۔ غیرت نہیں تو بھاڑ میں جائے، جو مرضی کرے جائے۔ باپ کو اپنے آپ کو باپ ہی سمجھنا چاہیے، جو بیٹا محبت دے اس کو ڈبل محبت دو، جو نہیں دے تو بولے باپ میں ہوں، باپ تو نہیں۔ سمجھتے ہو نا، عزت کے ساتھ تمیز کے ساتھ ملے گا تو ہم موسٹ ویلکم، نہیں ملتا تو جا بیگم کے بغل میں جا کے بیٹھ وہاں جا کے، ٹھیک ہے نا، ہم سے رابطہ نہیں کرنا۔ اس طرح عزت کے ساتھ
استغنا کے ساتھ رہنے میں فائدہ زیادہ ہے. اور اس میں اتنے بچے پیدا کر لو، اپنے بیٹے اتنے ہو جائیں کہ کتنے خراب نکلیں گے، 2-4 تو کام کے نکل آئیں گے نا. 2-4 ہوں گے جو دور رہ کر بھی آپ کے گھر میں رہیں گے، آپ کی خدمت کریں گے بہت زیادہ. تو خدا کے لیے یہ ٹینشن ہے آپ گھر میں مت پالیں. بہو ایک ٹینشن ہے ٹھیک ہے نا، اور ساس بھی ایک ٹینشن ہے. سب الگ الگ ہو تو ہنسی خوشی ملو. دیکھو میرے سسرال سب دور دور رہتے ہیں. بعض سسرالوں نے مجھے کہا ہمارے قریب آ کے رہیں. میں نے کہا دیکھو آپ لوگ بہت پیارے ہیں، بہت اچھے ہیں، لیکن سسرال دور ہی ہونا چاہیے. ہفتے میں ایک دفعہ جاؤ، ساس سسر سے سالوں سے ملو، واپس ادھر ہو گیا اوپر سسرال ہے، نیچے ذرا سا پھٹا ہوا، آواز کہاں جائے گی؟ اوپر جائے گی. ساس آ جائے گی کیا ہو رہا ہے. اب ادھر جو کچھ ہو رہا تھا وہ ختم ہو کے یہاں شروع ہو جائے گا. آپ کا ایک نئی جنگ کا آغاز شروع ہو جائے گا، وہ ایک تماشا بن جائے گا. تو میاں بیوی بھی ایک دوسرے کے لیے ٹینشن ہے، لیکن ان کے ایک دوسرے سے ضرورتیں اتنی وابستہ ہوتی ہیں کہ وہ دونوں ایک دوسرے کو ٹینشن سمجھنے کے باوجود برداشت کر رہے ہوتے ہیں. میاں کو پتہ ہے یار ٹینشن ہے، لیکن چھوڑ دوں گا تو کہاں جاؤں گا میں، ٹھیک ہے نا، زنا کروں گا کیا میں، بچے کون پالے گا. عورت کو بھی پتہ ہوتا ہے مکھنچو سے میری شادی ہو گئی، غلط استخارہ نکلا ہے میرا، بالکل غلط ہو گیا، لیکن اب طلاق لے کے میں کہاں جاؤں گی، گیس بجلی کا بل تو کم وقت دے رہا ہے نا. تو میاں بیوی بہت کچھ الٹا سیدھا ایک دوسرے کا برداشت کرتے ہیں، لیکن رشتہ دار برداشت نہیں کرتے. تو رشتہ داروں سے دور رہو. ابھی میں ڈانٹنے پر آ جاؤں گا اگر بات سمجھ میں نہیں آئی. دور رہو رشتہ داروں سے. اپنے گھریلو حالات نہ چاچے مامے کو بتایا کرو. جب ملو ماموں سے چاچو سے کہ وہ پوچھیں بیگم کیسی چل رہی ہے، بولے وہ الحمدللہ بہت اچھی ہے. بے شک گھر میں مار پیٹ لگائی ہوئی ایک دوسرے کی، نہیں ڈسکس کرو. آج کل توڑنے والے زیادہ ہیں، جوڑنے والے مارکیٹ میں کم ہے. پہلے زمانے میں ہوتے تھے ایسے چاچے مامے کہ وہ کہتے تھے بیٹا دیکھو پہلے اپنا گھر بچاؤ، باقی چیزیں بعد. آج کل مارکیٹ میں اس طرح کے ابا ہی نہیں آ رہے. ماموں کہاں سے آئیں گے، چاچو کہاں سے آئیں گے. اپنا گھر خود ہی بچانا ہے، سیپریٹ رکھو، رشتہ داروں سے ملو. اچھا یہ بھی بتا دوں، شادی کے بعد بھائیوں سے بھی الگ الگ رہو. بھائیوں کی محبت ان کی شادیوں کے بعد نفرتوں میں بیویوں کی وجہ سے تبدیل ہو جاتی ہے. میں نے بڑے ایک اچھے اچھے بھائی دیکھے یار، ایک دوسرے کے بغیر کھانا نہیں کھاتے تھے. شادیاں ہوئی، ان کی بیگموں نے لڑوا دیا. وہ لڑائی صحیح بھی ہو رہی ہوتی ہے، بعض دفعہ عورت صحیح کر رہی ہوتی ہے، یعنی وہ صحیح شکایت کر رہی ہوتی ہے. اس کی والی نے مجھے یوں بولا تو میری والی نے اس کو یوں بولا، اس کی والی نے یوں. تو آدمی اپنے بھائی سے بدگمان ہوتا ہے، یار کم وقت تو اپنی بیوی کو کنٹرول کیوں نہیں کر رہا، تو اپنی بیوی کو کنٹرول کیوں نہیں کر رہا یار. وہ تو بیوی جو مرضی کرتی چلے جائے، تو کنٹرول ہی نہیں کر رہا. اس کو پتا ہے میں کنٹرول کروں گا تو میری واٹ لگ جائے گی، طلاق تک نوبت آئے گی. میں نہیں کر سکتا کنٹرول، بھائی میری مجبوری ہے. ابے تو جورو کا غلام بنا ہوا ہے یار، تو بڑی بدماشی. اس سے بھائیوں کی محبتیں کیا ہو جاتی ہیں بولو. ہمارے ایک جاننے والے تھے، ان کے یہاں وراثت تقسیم ہوئی. تقسیم ایسے ہوئی کہ سارے بھائی ایک گھر میں اکٹھے رہیں گے، بہنوں کو پیسہ دے کے الگ کر دیں گے. ان کی تو شادیاں ہو گئی. تو میں نے کہا بھائی یہ میرے سے مشورہ لے رہے ہو تو یہ بہت غلط ہوا ہے. سب شادی ہو گئی نا، سب کیا ہو جاؤ، الگ ہو. اس کے بھی نقصانات ہیں، کم ہیں. اکٹھے رہنے کے بہت سارے فائدے ہیں، لیکن ان لوگوں میں جن کے ظرف بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں، ان کی بیویاں بھی بہت پیاری نیک، جو بھائیوں کو آپس میں لڑانا نہیں چاہتی. ایسا نہیں ہوتا. آج کل مارکیٹ میں جو چیز چل رہی ہے ہم اسی کے حساب سے چلیں گے. سوسائٹی میں الگ الگ رہو، بھائی سے ملو، مل ملا کے چائے پیو اور کھانا کھا کے آ جاؤ. عید پہ اب بھائی کو بلا لو، بھائی آپ اپنی بیگم کے ساتھ آئیے گا، بھابھی کے ساتھ آئیے گا. دعوت کی، اب تشریف لے جائیں، اب دفعہ ہو، یعنی تشریف لے جائیں. اب آپ یہ اوبر میں نے منگوا لی ہے، 2 گھنٹے ہو گئے، 3 گھنٹے ہو گئے، اب فساد ہونا شروع. صحیح ہے نا، کیونکہ 3 گھنٹے میں ایسا ہوتا نہیں ہے کہ عورت نیگیٹو بات شروع نہ کر دے. 3 گھنٹے تک تو الیکس سلام دعا، اور بھائی عید پہ بڑا مزہ آیا، آپ نے کیا بقرعید پہ کیا کہا، ہاں ہم نے بھی الحمدللہ بہت اچھا ہے. اس کے بعد 3-4 گھنٹے کے بعد پھر خواتین کو نا یہ ساری باتیں پازیٹیو وے میں جا رہی ہے. کوئی ڈپریشن سی ہو رہی ہے، کچھ کیا ہو رہی ہے، ٹینشن ہو رہی ہے. اب کچھ لڑانے کی بات ہونی چاہیے. یہ ہوتا ہے، نیچرل ہے. تو اب تھوڑا سا کچھ الٹی باتیں، تو وہ الٹی شروع. اور پھر ایسے ایسے پیارے پیارے خونی رشتے خدا کی قسم ٹوٹتے ہیں. بھائی سے لڑتا ہے، منہ دیکھنا پسند نہیں کرتے یار. بھائیوں کا رشتہ تو پہلے تھا یار، یہ تو بعد میں آئی ہے زندگی میں. میں یہ نہیں کہہ رہا اس کو چھوڑو، نہ اس کو چھوڑو نہ ان کو چھوڑو، سمجھتے ہو. الگ الگ رہو، اکٹھے مت رہو. سب الگ الگ اخپل طریقے سے زندگی گزارو، اور تعلق سب سے اچھا رکھو. صحیح ہے نا. مجھے کتنے لوگ کہتے ہیں تینوں گھر والوں کو ایک ساتھ کر دو، خرچہ آدھا ہو جائے گا. میں کہتا ہوں یار بہنیں نہیں رہتی ہیں آج کل ایک ساتھ، بھائی نہیں رہتے. اب تم سوگنوں کو بول رہے ہو ایک ساتھ رکھو، میں کہاں رہوں گا.
ہم نے بھی سب کو الگ الگ رکھا ہوا ہے، نہ اس کو ادھر کا پتہ نہ ان کو ادھر کا پتہ، صحیح ہے نا. ایک آدمی نے اوپر نیچے بیگم کو رکھا ہوا، یہ والی دیکھ رہی ہے کہ یہ ادھر بیٹھا ہوا ہے، وہ ٹائم نوٹ کر رہی ہے، اتنے منٹ اتنے سیکنڈ ہو گئے، کم وقت اٹھ ہی نہیں تھا وہاں سے. پھر جب ادھر آیا تو وہ والی اسٹاپ واچ لگا کے بیٹھ جاتی ہے. دونوں کی لڑائیاں. میں نے کہا اتنا دور رکھو کہ اس کو یہی نہ پتا ہو کہ تم مدنی مسجد گیا ہوا ہے یا اس سے ملنے گیا ہوا ہے، تو فلم دیکھنے گیا ہوا ہے یا بیوی سے ملنے گیا ہوا ہے. اتنا دور رکھو. اچھا، 2 شادیوں کے بعد ایک فساد بہت سامنے آتا ہے، موبائل آن رکھتے ہیں. اب ایک آدمی نے کی، وہ دوسری کے دور دور رکھا ہوا ہے، ادھر بیٹھا ہوا ہے، تو ادھر والی بیگم پوچھ رہی ہے کہاں ہو، پوچھ رہی ہے کہاں ہو. اب یہ جھوٹ بولتا ہے تو پکڑا جاتا ہے، جھوٹ تھوڑی چل سکتا ہے، سچ بولتا ہے تو ایک ٹینشن کہ اچھا وہاں بیٹھے ہوئے ہو، یہاں تو 10 منٹ بیٹھے تھے. میں نے اس کو سمجھایا کہ دیکھو، اور آپ لوگ کو بھی سمجھا رہا ہوں، چاہے جن کی ایک ہے نا وہ والے بھی، بیگم سے بولو جب میں گھر میں ہوں تو میرا تم سے رابطہ ہے، کوئی شکایت کوئی بھی بات ہو مجھ سے کرو. گھر سے باہر کا مطلب میں گھر سے باہر ہوں، میں فون اٹھاؤں گا ہی نہیں، جو مرضی کرنا ہے کرو، الا یہ کہ کوئی ایمرجنسی ہو جائے تو پھر ایک میسج بھیج دو. تو میں نے بھی یہ بہت بھگتا ہوا ہے. مجھے تو 3 جگہ سے کالیں آ رہی ہوتی تھی، کہاں ہو، کیوں ہو. بھائی میری زندگی ایسی ٹینشن میں آنا شروع ہو گئی، میں کسی کام کا ہی نہیں رہا، میں وضاحتیں ہی کرتا رہا ہوں. میں اسٹوڈیو میں بیٹھا ہوں، میں درس قرآن ریکارڈ کروا رہا ہوں، اللہ کی قسم میں وہاں نہیں بیٹھا ہوا، میں رشتہ لینے نہیں گیا ہوا کہیں، میں پشاور گیا ہوں خدا کی قسم بیان کے لیے گیا ہوں، میں کوہستان گیا ہوں، میں زلزلہ زدگان کی مدد کے لیے گیا ہوں یا سیلاب کی مدد کے لیے. میں وہاں جو گیا ہوں میں شادی کے لیے نہیں گیا. وضاحتیں. میں نے کہا ایسی کی تیسی یار، ہم کوئی انسانیت ہے یار، یہ میری تو زندگی میں تو بال اڑ جائیں گے میرے. میں نے ایک لا بنایا، میں نے کہا گھر سے باہر کا مطلب میں گھر سے باہر، میں بھلے شادی کے لیے گیا ہوں، کسی کے باپ بھی مجھ سے نہیں پوچھ سکتا میں گیا کہوں، ایسی کی تیسی. اس سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے، لیکن تھوڑے دن کے بعد کیا ہو جاتا ہے، سکون آ جاتا ہے انسان کی طبیعت میں. سمجھتے ہو؟ تو ایک بندے نے کی 2، اس کا بھی یہی مسئلہ. یہ تو کوہستان کا تو ابھی واقعہ ہوا ہے، یہ تو میں نے تو پرانا 6 سال سے یہ قانون بنا دیا، اس کے بعد سکون آ گیا. بھائی گھر سے باہر کا مطلب کیا ہے، گھر سے باہر جو شکایت ہے، جو بات کرنی ہے گھر میں آ کے کرو. فون پہ آدمی کبھی ٹینشن میں ہوتا ہے. بعض دفعہ یہ ہوا ہے کہ کوئی حادثہ ہو گیا، انسان ٹینشن میں ہے، گھر سے فون آ رہے ہیں. اب آپ نہیں اٹھاؤ گے تو گھر والے کی اٹھا کیوں نہیں رہی ہے؟ پھر آپ اٹھاؤ گے، کوئی غصے میں اس نے کوئی بات کی. میں نے لوگوں کو دیکھا ہے، اچھے بھلے گھروں میں طلاقیں ہوئی ہیں ٹیلی فون کی وجہ سے. ادھر شیرشاہ میں ایک فیکٹری تھی، اس میں کوئی آگ لگ گئی ہے، کوئی مسئلہ خراب ہو گیا، کوئی حادثہ ہوا تھا. وہ سیٹ بہت ٹینشن میں تھا نا. اب ٹینشن میں گھر سے مسلسل بیگم کے فون آ رہے ہیں. اس نے کئی دفعہ بیگم کو سمجھایا ہوا تھا بیگم فون نہ کیا کرو وقت بے وقت، میں میٹنگ میں ہوتا ہوں میں. لیکن بیگم فون کری تھی، اس نے غصے میں فون اٹھایا. وہ ایک جب کوئی بندہ مر جائے تو فیکٹری کا جو مالک ہے اس کو تو بہت ٹینشن میں ہوتا ہے نا. وہ اس نے اٹھاتے ہی فون پہ 3 طلاقیں دے دی بیوی کو. غلط کیا، جاہلوں والا کام کیا. لیکن یہ کام بھی تو غلط ہے نا کہ آپ نے اتنی اتھارٹی دی ہوئی ہے کہ جب چاہو جو چاہے فون کر لے آپ. تو ہم کیا کرتے ہیں، اس کو فلائٹ موڈ پہ لگایا ہوا ہے، فلائٹ موڈ پہ لگایا ہوا ہے. ابھی بھی فلائٹ موڈ ہو سکتا ہے، ابھی بھی آ رہے ہو، کھانا رکھا ہوا ہے، آپ کا بیان ہی ختم نہیں ہو رہا. تو گھر جا کے ڈانٹ کھا لے، وہ آسان ہے، سمجھ رہے ہو نا. گھر جا کے فونوں پہ یہ چلتے رہیں گے، بدتمیزی بھی ہو جاتی ہے کسی سے، یہ سب نیچرل ہے گھروں کا میں، یہ سب کچھ ہو رہا ہے. تو گھر سے باہر آپ بیگم کو بتا دو میں فون نہیں اٹھاؤں گا. کوئی ایمرجنسی ہوئی ہے، خدا نخواستہ کسی کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے، تمہاری امی آ گئیں، استغفر اللہ، یہ تو ایمرجنسی میں نہیں آتے، تو خوشی کی بات ہے. کوئی بھی ایسی ایمرجنسی ہوئی ہے تو مجھے میسج بھیج دو. اور اصول یہ ہے کہ جب تک کوئی بہت ایمرجنسی والا میسج نہیں ہوگا میں رپلائی نہیں کروں گا. ورنہ ہوتا یہ ہے کہ میسج آیا، آپ نہیں رپلائی کر رہے، آپ ٹینشن میں ہو، یا آپ نہیں چاہ رہے رپلائی کرنا، آپ چاہ رہے ہو ریلیکس ہونے کے لیے میں باہر نکلا ہوں، تو پھر وہ میں نے 3 گھنٹے سے میسج بھیجا ہوا ہے، اب تک جواب کیوں نہیں آیا. تو آپ نے گھر میں اصول بنا دینا، جواب خود چل کے آپ کی خدمت میں آئے گا. میسج پہ جواب دینا بیگم میں آپ کی توہین سمجھتا ہوں، میں آپ کی یہ توہین برداشت، ایسے ڈائلاگ مارو، میں آپ کی انسلٹ، میں خود چل کے آؤں گا. جب گھر میں آؤں گا تو آپ کو میں جواب، فونوں پہ نہیں ہوتا. فونوں پہ جب سیٹنگ چل رہی تھی اس وقت تک صحیح تھا بس. ٹھیک ہے، وہ کہے گی کہ اس وقت تو فونوں پہ بڑے رابطے ہو رہے تھے. کوئی بیگم وہ آپ کو پھنسانے کے لیے ہو رہے تھے، آپ پھنس گئی ہیں، میں بھی پھنس گیا ہوں، آپ بھی پھنس گئی ہو. اب ہمیں فون پہ کیا ضرورت ہے؟ تو یہ بہت زیادہ ڈپریشن میں جاتے ہیں. ایسے لوگوں کے حالات ہیں، لوگ کہتے ہیں یار بیگم کا فون آتا ہے نا ہم یوں کانپنا شروع ہو جاتے ہیں. جب نہیں اٹھایا تو ٹینشن، اٹھا لیا تو پتہ نہیں کیا کہہ رہی ہو.
اور واش روم میں بیٹھے ہوتے ہیں, فون بجتا ہے, کہہ رہے ہیں واش روم میں تسلی سے نہیں بیٹھ سکتے کیونکہ اگلا پھر میسج آئے گا کہ اٹھا کیوں نہیں رہے, تو آپ کہو گے میں واش روم میں تھا. جھوٹ بول رہے ہو, گھر سے تو واش روم سے فارغ ہو کر گئے تھے, دوبارہ واش روم میں کیسے چلے گئے؟ کیا جواب ہے یار؟ بعض دفعہ آدمی دوبارہ چلا جاتا ہے, تسلی نہیں ہوتی اس کو. اتنی بدگمانیاں ہوتی ہیں نا. اور بیگم کے معاملے میں بھی یہی اصول رکھو, اس کو ریموٹ کنٹرول کی طرح اس کا تعاقب کرنا. اماں کے گھر گئی ہے تو تمیز سے بیٹھنے دو یار, فون کر کے اماں ہی کے گئی ہو نا. عام طور پہ مرد یہ کام کرتے نہیں ہیں, مرد تو کہتے ہیں گئی ہے تو الحمد سے الحمدللہ بیٹھو یا ہنسی خوشی زندگی گزارو. لیکن بعض شکی ہوتے ہیں, وہمی ہوتے ہیں, وہ بھی ٹارچر کرتے ہیں. یہ بھی غلط ہے یار, اتنا شک. کوئی جب تک کوئی یقینی بات نہ ہو خام خامے اس کو اپنی لائف میں انجوائے کرنے دو یار. وہ اماں کے گھر جا کے وہاں سے وہ برگر کھانے چلی گئی یا اماں کے ساتھ ہی جا رہی ہے نا, تو جانے دو یار, اماں کا گھر ہے. تو نیچ طبیعت کا آدمی وہاں بھی یہ کیوں کر رہی ہو, یہ کیوں نہیں کر رہی. اچھا یہ بھی نیچ گھٹیا طبیعت کے لوگ سامنے آئے ہیں. بیگم کو نا ہر مہینے کچھ اماؤنٹ ایسا دینا چاہیے, اللہ نے اگر گنجائش دی ہے, کہ اس میں اس سے پوچھو نہیں کہ کہاں خرچ کر رہی ہو. پاکٹ منی جسے کہتے ہیں, وہ ہر آدمی کی اپنی مالی حیثیت سے ہوتی ہے. کروڑوں روپے آدمی وہ 1 لاکھ بھی دے سکتا ہے, 5 لاکھ بھی دے سکتا ہے. ایک متوسط آدمی 5,000 بھی دے سکتا ہے, 500 بھی دے سکتا ہے. وہ تو ہر آدمی کی مالی حالت. اس میں بیگم کو دے کے بھول جایا کرو یہ کیا کر رہی ہے. یہ بھی حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ جو ہوم ہاؤس وائف ہوتی ہے نا, جس کی جاب نہیں ہے, اس کے ہاتھ میں کچھ پیسہ ہونا چاہیے. یہ آج کی ضرورت ہے ہمارے معاشرے کی. بعض لوگ کہتے ہیں ہم جب تمہارے سارے خرچے پورے کر رہے ہیں تو ہم سے پاکٹ منی کیوں لے رہی ہو. یار عزت دار آدمی, یہ عزت کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ کی جیب میں کچھ اماؤنٹ ایسی ہو جس میں کوئی آپ سے پوچھے نہیں. بیٹا بھی چاہتا ہے کہ میری جیب میں کچھ پیسے ہوں. ابا تو کما رہے ہوتے ہیں, تو بچوں کو بھی کچھ جب تھوڑے سمجھدار ہو جائیں, چھوٹے بچوں کو نہیں بلکہ ہم تو چھوٹے بچوں کو بھی دے رہے ہوتے ہیں. اب جمعے کے دن میں لائن لگائے ہوئے بچے کھڑے ہوں گے, اب میں تھوڑی پوچھوں گا کیا ہاں کوئی نقصان دہ چیز خریدنے ہوتے, ایک الگ بات. تو پاکٹ منی بیگم کو کچھ ہر مہینے آپ نے پہلی تاریخ کو دے دی, اس کے بعد پوچھو نہیں کہ کیا کر رہی ہے. یہ بھی گھٹیا پن ہے. اس کو اپنی حساب سے وہ جو مرضی کرے, اپنے ماموں کو دے, اپنے چاچو کو دے, یا کچھ خرید لے اس سے, کچھ بھی کرے, چرس ہیروئن نہ لے, بس کوئی حرام کام نہ کرے. جو بھی کر رہی ہے یہ گھٹیا آدمی ہوتا ہے جو بار بار پوچھ رہا ہے یہ کیوں خریدا تو وہ کیوں نہیں خریدا. ابے تھوڑا ظرف کیا کر لے, بڑا کر لے یار. دوسرا اس سے بھی اہم یہ کہ بیگم کو ابا کی طرف سے جو پیسہ ملے یا جو اس کی اپنی ارننگ ہو, جو زیور وہ لے کر آئی ہے, اس کے بارے میں بھی کبھی مت پوچھو کہ ان پیسوں کا تم کیا کر رہی ہو. اللہ کا شکر ہے میرا یہ معمول ہے, میں نے نہ گھر والوں سے کبھی پوچھا. میں نے خود اکاؤنٹ کھلوا کے دیا گھر والوں کو, نہیں پوچھا کہ آپ کے اکاؤنٹ میں کتنے پیسے پڑے ہوئے ہیں, اتنے ہیں تو کہاں سے آئے ہیں. کتنے بھی ہوں میں نہیں پوچھتا کہ یہ پیسے آئے کہاں سے. بھائی اگلا شوق سے خود ہی بتا دے کہ وہاں سے ہیں تو بتا دے, نہیں بتایا تو ہم کیوں دباؤ ڈالیں. کبھی کوئی کسی کو گفٹ دے دیتا ہے, کبھی کوئی ابا کی طرف سے مل جاتا ہے. آج کل یہ جو داماد لوگ ہیں یہ کیا کر رہے ہوتے ہیں, یہ سسرال کے پیسے پہ نظر لگا کے بیٹھے ہوئے ہوتے. تمہیں ابا کی طرف سے اتنا پیسہ ملا, بتایا ہی نہیں تم نے. کیوں بتائیں بھائی, آپ کو آپ کا کیا ہے. اس کو محبت ہوگی اور آپ میں لالچ بھی نہیں ہوگی, وہ بتا دے گی. محبت ہے لیکن اس کو پتہ ہے یہ لالچی ہے تو پھر نہیں بتائے گی, اس کو پتہ ہے مانگے گا پیسے مجھ سے. تو جو بیگم کو جہاں سے جتنا مل رہا ہے اس کے بارے میں آپ اس سے بالکل بھی مت پوچھو کہ یہ کہاں سے خریدا, یہ کیوں لیا, وہ کیوں نہیں کر دیا. بھائی اس کا پیسہ ہے, آپ نے اپنی ذمہ داری پوری کرنی ہے. اللہ میرے والد کو جزائے خیر دے. میرے والد صاحب سے ہم نے بڑی چیزیں سیکھی ہیں. ہمارے والد صاحب کیا کرتے تھے, ہر مہینے مجھے جیب خرچی دیتے تھے, پاکٹ منی. ہم گھلنے اپنی اماں سے الگ لے رہے ہوتے تھے, اپنے بھائیوں سے الگ لے رہے ہوتے تھے. صحیح ہے نا. ابا کو پتہ چل گیا یہ اماں سے بھی لے رہا ہے بھائیوں سے بھی لے رہا ہے. 2 بھائی تھے مجھ سے بڑے, وہ بھی الگ سے جیب خرچی دیتے تھے, اماں بھی دیتی تھی. ادھر کی ادھر نہیں بتا رہا تھا, ادھر کی ادھر نہیں بتا رہا تھا. گھننے بن کے ہم سب کو نچوڑ رہے تھے. الحمدللہ بھائی تھے ہمارے, حرج بھی نہیں ہے اس میں, اور بڑے عزت کے ساتھ انہوں نے رکھا ہوا تھا ہم کو. ابا کو پتہ چل گیا کہ اماں سے بھی کھانچا کھولا ہوا ہے اور بھائیوں سے بھی. ابا نے جیب خرچی بند نہیں کی, بلکہ ابا نے مجھے کہا بھائی تمہیں اگر کوئی دیتا ہے تو ٹھیک ہے, میں نے تو اپنی ذمہ داری بولو پوری. تم مولوی بن رہے ہو, تمہارے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے کمانے کا, تو میں نے کیا کرنا ہے, میں تمہیں یہ جیب خرچی جب تک زندہ ہوں دیتا رہوں گا. اس کا فائدہ یہ ہوا, ہم بڑے بدماشوں کی طرح مدرسے میں رہتے تھے الحمدللہ. کبھی لسی پینے جا رہے ہیں, کبھی برگر کھانے جا رہے ہیں, اور مدرسے میں کھانے کے بھی میں پیسے جمع کراتا تھا. مدرسے میں جو ہم نے کھانا کھایا تو اس کے بھی ہم, میرے والد صاحب کہتے تھے اس کے الگ سے پیسے دیتے تھے.
تو میری والدہ بھی اسکول ٹیچر تھی، پرائمری اسکول کی، قریب میں ہی اسکول تھا، گھر کے لڑکیوں کا اسکول تھا 5ویں تک، اس کی ٹیچر بھی تھی. والد صاحب نے والدہ سے بھی کبھی نہیں پوچھا کہ آپ کی یہاں سے تنخواہ کتنی آتی ہے، یہ تنخواہ آپ نے جمع کتنی کی، نا 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 نا، کبھی زندگی میں نہیں پوچھا. ہم نے ہمیشہ والد کو دیکھا کہ ہماری والدہ کو دے رہے ہیں، 1 روپیہ بھی میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ ابا نے کہا ہو کہ آپ کی بھی تو وہاں سے تنخواہ آ رہی ہے اور گورنمنٹ کا اسکول ہے اور اب آپ سپروائزر ہیں اور ریٹائرمنٹ پہ آپ کو اتنے پیسے ملے ہیں، کہاں گئے. ہمارے ابا کو نہ یہ پتا کہ ہماری اماں کو ریٹائرمنٹ پہ کتنا پیسہ ملا، نہ یہ پتا تھا کہ اماں کی تنخواہ کتنی ہے. ایسا استغنا ہم نے دیکھا. وہ کہتے بھائی میری جو ذمہ داری ہے میں وہ کیا کروں گا، پوری کروں گا. وہ تو ٹیچر بننے بھی نہیں دے رہے تھے کہ بھائی کیوں، لیکن پھر جب اس وقت ٹیچر بھی وہ اس لیے بنی کہ میری والدہ ایجوکیٹڈ تھیں، تو اس لیے بنی کہ اس اسکول قریب میں کھلا تھا تو محلے کے لوگوں نے اس وقت کہا کہ بھئی یہاں کوئی ہمیں گرلس کا اسکول کھلا ہے. تو بہت زیادہ اصرار کیا ہماری والدہ کے بارے میں کہ ان کو اگر ہم نے ٹیچنگ پہ نہیں رکھا تو پھر ایسا نہ ہو کہ کوئی باہر سے کوئی لوگ آئیں اور ماحول خراب ہو علاقے کا، یعنی وہ زیادہ اچھا ٹیچ نہ کر سکیں. تو وہ ان کو بھی فورس کر کے وہاں ٹیچنگ کے لیے رکھا گیا تھا. اس پہ مجبوری میں والد صاحب آمادہ ہوئے کہ چلو جی ضرورت ہے. اس کے بعد کبھی والد صاحب نے نہیں پوچھا. تو ہم نے بھی ابا سے یہ چیز سیکھی. تو آپ سے بھی گزارش ہے کہ یار بیگم جو جہاں پیسہ آ رہا ہے مرد خرچ کرتا ہوا اچھا لگتا ہے، بیگم تمہارا پیسہ ہے، مجھے اس سے کوئی غرض. نظریں اتکا کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، اس سے عورت کی نظر میں آدمی کی 2 ٹکے کی عزت نہیں رہتی. پھر کہتے ہیں بیگم مانتی نہیں ہے، اس کو پتہ ہے لالچی مکھنچو، ٹھیک ہے نا. تو چھوڑو یار جو بھی ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اچھا اتنی بات ہے. معاملات میں 1 نمبر، گھر والے اگر آپ سے کہیں کہ یہ پیسہ ہمارا کاروبار میں لگا دیں، پھر ہم نیمو نچوڑ ہیں. اگر میرے گھر والے مجھ سے کہتے ہیں نا کہ یہ ہمارے پاس گولڈ ہے، یہ ابا نے دیا، اماں نے دیا، یہ آپ نے بنا کے، میں نے بھی تو دیا ہے نا، مہر میں تو کچھ نہ کچھ دینا پڑتا ہے، تو آپ ایسا کریں یہ انویسٹ کر دیں، تو میں پھر تمیز سے دیکھو اصول یہ ہے کہ جب میں بزنس میں پیسہ لگاؤں گا نا تو جو پروفٹ ہوگا آدھا میرا آدھا پھر ہی پکڑ کے ہم ٹینشنیں بولو کیوں؟ اس لیے کہ ٹینشن ہم اٹھائیں، اس بندے کو ہم دیں کہ اس نے اور ہمیں ثواب کے علاوہ کچھ بھی نہیں مل رہا ہو تو ثواب ہمیں ویسے ہی جو ہم گھر میں خرچ کر رہے ہیں اس پہ الحمدللہ مل رہا ہے. ٹھیک ہے. معاملات کیا ہونے چاہیے بھائی؟ جیسے ہمیں آپ کے پیسوں پہ لالچ نہیں ہے تو آپ کو بھی یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جو ہے استعمال تو ہم میاں کو ماشاءاللہ بھرپور طریقے سے کریں، اور یہ پیسہ جب کاروبار میں لگائے گا محنت میری ہوگی، کوئی محنت نہیں ہو پھر تو ایک الگ بات ہے. اس محنت کا بھائی ہمیں تو سیدھی سی بات ہے، کیا خیال ہے؟ تو بیگم تمہارا پیسہ لگے گا تو جو پروفٹ ہوگا اس میں آدھا کس کا ہوگا؟ آدھا آیا 5% یا 10%، وہ جو بھی آپس میں طے ہو جائے. اتنا نیک میں نہیں ہوں کہ اتنا براڈ مائنڈیڈ ہو جاؤں کہ جی ہم ٹینشنیں لیتے رہیں، کیونکہ آگے آپ نے پیسہ لگایا اور نقصان ہو گیا تو پٹو گے گھر میں خود ہی. آپ تو ثواب کے لیے خدمتیں کر رہے تھے اور جب نقصان ہو گیا تو بیڑا غرق. تو بھائی جب معاملات ہیں تو پھر وہ تمیز سے ہونے چاہیے. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اور ہم سب کو انسان کا بچہ